السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلش عثمان کی، جہاں آنے والی قسط بڑی ہی دھماکہ خیز قسم کی ہونے والی ہے۔ گزشتہ ہفتے پیش کیے جانے والے ہمارے تمام اندازے تقریباً درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا تھا کہ عید پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور خوشیاں تو قبیلے میں ہی ہو سکتی ہیں، سو دیکھیے کہ وہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ منگولوں کی کہانی اختتام کو پہنچ سکتی ہے، تو لیجئے منگولوں کو بھی لپیٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح صوفیہ اور حلیمہ کی کہانی بھی انجام کو پہنچ سکتی ہے، سو اندازہ یہی ہے کہ پہنچ رہی ہے۔ اور اب آنے والی قسطوں کے حوالے سے سن لیجئے کہ جلد ہی تربت اور کوسس میخائیل کی واپسی بھی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے، تو اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ مگر اس سے قبل 2 بلکہ 3 خوشخبریاں سنتے جائیے، پھر ہم کورلش عثمان کی آنے والی قسط پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ کورلش عثمان کا 7واں سیزن آنے جا رہا ہے، اور حالیہ خبروں کے مطابق اس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کے تیسرے سیزن کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ فاتح والے بڑے ہی دلچسپ لوگ ہیں، اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تیسرا سیزن بھی تیار کیا جائے گا۔ اگرچہ خبر یہ تھی کہ 55 قسط اختتام کی قسط ہوگی، مگر اب ایک صحافی نے یہ خبر جاری کی ہے کہ صلاح الدین کا تیسرا سیزن بھی آنے والا ہے۔ اسی طرح ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ تشکیلات کا اگلا سیزن بھی یعنی 6واں سیزن بھی تیار کیا جائے گا۔ آپ ضرور بتائیے گا کہ کس ڈرامے کے نئے سیزن کا آپ کو انتظار ہے، اور زیادہ خوشی کس کے آنے کی ہوگی۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمیں سلطان محمد فاتح کے نئے سیزن کا شدت سے انتظار رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی کہانی، پروڈکشن، تیاریاں وغیرہ وغیرہ سب کچھ باکمال اور لاجواب ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح سے تو ہم سب لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں، جہاں باریک سے باریک تفصیلات بھی پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ آنے والے سیزن میں ہمیں سلطان محمد فاتح کے عظیم دشمن ڈریکولا کا انتظار ہے، جو سلطان کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے اور سلطان کو خوب تنگ کرتا ہے۔ یہ چیز دیکھنے کی ہوگی۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح کا رائٹر بھی بڑا زبردست، پر لطف اور پھول جھڑیاں چھوڑنے والا آدمی ہے، مزاج کا اچھا ہے اور گلفشانی کرتا ہی رہتا ہے۔ مثلا آپ نے وہ سین تو دیکھا ہی ہوگا جس میں سلطان جانداری سے کہتا ہے کہ میں بھی اتنا سر پھرا ہوں کہ خشکی پر جہاز چلا دوں گا، تو اس کے بعد لکڑی والی تلوار کا ذکر بھی آتا ہے۔ دراصل یہ اس شخص پر طنز تھا جو فاتح کی رائٹر ٹیم سے چلا گیا تھا۔ اس کے نام میں کلچ یعنی تلوار کا لفظ آتا تھا، تو رائٹر نے اسے لکڑی کی تلوار قرار دے دیا۔ بعد میں اس پر تنازع بھی پیدا ہوا اور اس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے تک کی دھمکی دے ڈالی۔ پھر فاتح کی ٹیم نے اس سے معافی مانگی اور یوں بات ختم ہوئی۔ دوسرا منظر گزشتہ قسط میں تھا، جہاں شہاب الدین پاشا کی واپسی ہوئی تو زانوش پاشا نے طنز کے کئی تیر چلائے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ مزہ تو بڑا آیا ہوگا، کمزور ہو گئے ہو، لگتا ہے کھانا پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور پھر سلطان نے تو حد ہی کر دی کہ ادب آداب بھول گیا ہے، اسے یاد دلاؤ، اور پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ اسے یاد بھی آ جائے اور بیعت بھی تازہ ہو جائے۔ یعنی شگفتہ انداز میں، ہلکے پھلکے لہجے میں شہاب الدین کی فاتح کو چھوڑ کر کورلش عثمان میں جانے کی اور پھر واپس آنے کی بات کو نشانہ بنایا گیا تھا، مگر یوں فاتح نے کورلش عثمان کو ٹکر دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ زیادہ بہتر کون ہے اور کون زیادہ پیسے والا ہے اور کون کم پیسے والا ہے۔ بہرحال اس طرح کا مقابلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، بعد میں آنے والے پہلوؤں کو مورد الزام ٹھہراتے ہی رہتے ہیں اور خود کو اعلیٰ و بالا قرار دیتے رہتے ہیں، جو ان کے کمزور اعصاب ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف چھوٹے یہ بھول جاتے ہیں کہ آج وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کی وجہ یا سبب یہی بڑے ہوتے ہیں جو آج ناپسندیدہ ٹھہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ محمد بوزداغ نے دیرلیش ارطغرل نہ بنایا ہوتا تو ماحول، فضا اور ڈراموں کی بیہودہ روش کو درست روش میں نہ بدلا ہوتا، یعنی دیا جلا کے آندھیوں کی زد پر نہ رکھا ہوتا، یا پھر پانی کے بہاؤ کے مخالف نہ تیراکی کی ہوتی، تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ محمد فاتح جتنا بھی دیندار صحیح، مگر ڈرامے میں تو انہیں اور ان کے حرم کو ہلکے اور چھوٹے لباس میں دکھایا جا رہا ہوتا۔ اس تبدیلی کی بنیاد محمد بوزداغ نے رکھی ہے، اور وہ طنز کا نہیں، شاباش کا مستحق ہے، اور اس نیکی کا ثواب بھی اسے ضرور پہنچے گا۔ جہاں تک بات ہے کورلش عثمان کی آنے والی قسط کی، تو بہت ہی دھماکہ خیز قسط آنے والی ہے۔ البائی، ایسان بی کے، اولوگان، ایلتوگا وغیرہ، ان سب کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور آفیشلی طور پر ان سب کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے۔
اس کا سیدھا سیدھا اور صاف صاف مطلب یہی ہے کہ منگولوں کا بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے اور کولر عثمان سیزن 6 کی کہانی سے ان کا پتہ کاٹا جا رہا ہے۔ گزشتہ قسط کے اختتام پر عثمان غازی نے اردوغان کو زخمی کر کے ایسان بیکے کا راز عیاں کر دیا تھا اور یوں ترک سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، یعنی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عثمان سردار سے اس سب کا بدلہ لینے کے لیے ایسان بیکے اپنے بیٹے کے ساتھ حرکت میں آئی اور پھر اس نے عثمان غازی کو گھیرے میں لے لیا۔ اورحان کے خلاف گھوڑ سوار میدان میں اتارے گئے اور قبیلے پر بھی دھاوا بولا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آج زمین قائیوں کے خون سے سیراب کر دی جائے گی۔ عملی طور پر اور ایسا کر بھی دکھایا کہ عثمان غازی اور ان کے ساتھی گھیرے میں نظر آ رہے ہیں اور عثمان غازی تیر کا نشانہ بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، مگر دوسرے ٹریلر کے آخر میں ایسان بیکے زمین پر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ بالا خاتون بھی پاس کھڑی ہیں۔ اگر ان دونوں مناظر و واقعات کا آپس میں کنیکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان غازی کو اس گھیرے سے نکالنے کے لیے بالا خاتون پہنچی ہوں گی، اورحان پہنچا ہوگا اور پھر ان لوگوں نے منگولوں کا مقابلہ کیا ہوگا۔ ایسان بیکے پکڑی گئی اور سارگون بھاگنے میں کامیاب رہا۔ بعد میں اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات چونکہ عبادت کی رات ہے لہٰذا ہم عثمان غازی پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں گے، مگر جیسا کہ پہلے ٹریلر میں نظر آ رہا ہے کہ شکاری خود اپنے جال میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی تدبیریں سب کی سب الٹی ہو گئی ہیں اور سارگون عثمان غازی کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ چونکہ خبر آ چکی ہے لہٰذا یہ ماں بیٹا یہاں مارے جائیں گے یا پھر اگلی قسط میں مارے جائیں گے۔ اردوغان زندہ ہو گیا ہے، یعنی بچ گیا ہے اور اب وہ عثمان غازی کے پیچھے ہے۔ غار میں آمنے سامنا ہو رہا ہے، بارود کا دھماکہ، اردوغان کا زخمی ہونا، یہ سب ہوگا اور اگلی قسط میں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ میں التو کا بھی مارا جائے گا۔ خواتین کی طرف اگر دیکھا جائے تو بالا خاتون اور صوفیہ اپنی اپنی پلٹنوں کے ساتھ آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں اور اس آمنے سامنے میں کم از کم ایلبائی تو ضرور پکڑا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایلبائی یہاں سے بچ نکلے مگر جب قسط کے آخر میں عثمان غازی قبیلہ فتح کریں تو تب یہ پکڑا جائے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ رہ جاتا ہے یہ سوال کہ اصل ایلبائی کا کیا ہوگا، تو ہمارا خیال ہے کہ آنے والی قسط میں اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تو کائی ہے ہی نہیں، یوں اس کی کہانی پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ رہ جاتی ہے بیگم خاتون، تو اسے جلاوطن کیا جائے گا اور صوفیہ کو نئے بازنطینی کمانڈر کے آنے تک زندہ رکھا جائے گا اور پھر یہ بھی ماری جائے گی۔ حلیمہ کا راز بھی بظاہر تو ظاہر ہو جانا چاہیے، اب تک بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فی الحال ایسا نہیں ہوگا اور صوفیہ کی کہانی چونکہ ختم نہیں ہو رہی، ابھی 4-5 قسطیں مزید چلے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیمہ کا جو راز ہے وہ بھی ابھی 2-4 قسطیں مزید آگے تک چلے گا۔ بولو پھر ابھی رمضان مبارک کی برکت سے مسلمان ہونے جا رہی ہے۔ مختصر یہ کہ عید کا موقع کائے قبیلے کے لیے ہیپی اینڈنگ ثابت ہونے والا ہے۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔